بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں جو میں نے حدیث بیان کی تھی وہ حدیث یہ تھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے بارگاہ رسول میں آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے مختصر سی چھوٹی سی نصیحت فرمائیے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہوا کرو تو ایسے نماز پڑھا کرو کہ جیسے کہ تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ بے شک ولا تکلم بکلام تعذیر منہ غدا، اور دوسری بات یہ بیان کی کہ کبھی بھی ایسی بات مت بولا کرو جسے بولنے کے بعد پھر تمہیں معافی مانگنا پڑے، بلکہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ اور تیسری بات سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ تم توکل علی اللہ اپنے اندر پیدا کرو، یعنی اپنے اندر اللہ پہ بھروسہ کرنا پیدا کرو، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال ہے اس کے چکر میں مت پڑو، تمہیں جو اللہ نے دیا ہے بس تم اسی پہ راضی ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ بے شک۔ اب آج جو حدیث ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اخلاق رسول بھی آپ دیکھیں گے اس میں کہ رسول پاک کا اخلاق کیسا تھا، یہ بھی اس میں ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، کس کی قدر ہے بارگاہ رسول اور بارگاہ خدا میں۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ سنیں پہلے۔ وعن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمن خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلته فلما فرغ قال یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدینہ فقال ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ دیکھیے اس حدیث کا باب مطلب سنیں۔ کئی چیزیں نظر آئیں گی اس حدیث میں، میں نے جیسے ابھی بتایا، ایک تو اخلاق رسول، ایک وصیت رسول، ایک صحابی کا عشق رسول، اور دوسری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس کی عزت و عظمت سب سے زیادہ ہے۔ یہ چار باتیں اس حدیث کے اندر ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، سرکار نے حضرت معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو جب سرکار انہیں بھیج رہے تھے تو کیا شان تھی؟ دیکھیے کہہ رہے میرے ساتھ رسول، جب میں اپنی سواری پہ سوار ہوا اور میں چلنے لگا نا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے وصیت کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے۔ اس جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی چھوٹا گھر سے کہیں جا رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ایک دو نصیحت کی باتیں ضرور بتا دیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرت معاذ بن جبل یمن جا رہے تھے تو سرکار نے انہیں نصیحت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ بے شک۔ تو اس حدیث رسول سے ہمیں یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ اگر گھر کا بچہ یا چھوٹے بھائی یا کوئی بھی جو ہم سے چھوٹا ہے اگر وہ گھر سے کہیں جا رہا ہے تو جاتے ٹائم ہم اسے
کچھ نہ کچھ نصیحت کی بات اس سے کہیں. یہ بات ہو گئی. اب دیکھیے اخلاق رسول کیا تھا. سرکار دو عالم پوری کائنات کے شہنشاہ ہے اللہ کی عطا سے. سرکار ہی کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے نا. لیکن اس عظیم شخصیت اور عظیم ذات کی عاجزی، انکساری اور اخلاق دیکھیے. حضرت معاذ تو ان کے غلام تھے نا، لیکن دیکھیے کیسے ہوتے ہیں آقا اور کیسی عزت کرتے ہیں اپنے غلاموں کی. حضرت معاذ کہتے ہیں وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ، حضرت معاذ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے. وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، اور سرکار پیدل پیدل ان کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے. دیکھیے اخلاق رسول، دیکھیے غلام سواری پہ سوار ہے اور آقا اس کی سواری کے ساتھ پیدل پیدل چل رہا ہے. اس سے بڑی اخلاق کی مثال دنیا میں کہاں مل سکتی ہے. آج کسی کو تھوڑا سا رتبہ حاصل ہو جائے تو وہ اپنے جو نیچے اس کے ورکر ہوتے ہیں انہیں رات و دن ڈانٹتا رہتا ہے. اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو وہ سواری پہ بیٹھتا اور اپنے غلام کو نیچے نیچے چلاتا کہ جہاں تک میں تمہیں چھوڑوں گا وہاں تک تم سواری پکڑ کے چلو. لیکن وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. سرکار نے اپنے غلام کو سواری پہ بٹھا دیا اور خود سرکار سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے. یہ ہے اخلاق رسول. اور سرکار جب نصیحت کر کے فارغ ہو گئے نا، حضرت معاذ کو نصیحت کر کے فارغ ہو گئے تو سرکار نے فرمایا معاذ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ ملو، میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اے معاذ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو اور میری مسجد اور میرے قبر کے پاس سے تمہارا گزرنا ہو. مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسی سال تمہاری ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں، میرا وصال ہو جائے. جب میرا وصال ہو جائے گا تو ظاہری ملاقات تم سے میری نہیں ہو پائے گی، لیکن تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس آؤ گے. اب عشق رسول دیکھیے کتنی محبت کرتے تھے صحابہ اپنے نبی سے. جیسے ہی حضرت معاذ بن جبل نے یہ سنا کہ سرکار نے کہا ہو سکتا ہے تمہاری میری ملاقات اس سال کے بعد نہ ہو، تو حدیث پاک کے الفاظ ہے فَبَكَى مَعَاذ جَشَعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ. حضرت معاذ سرکار دو عالم کی جدائی کے بارے میں سوچ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. اتنا عشق فرماتے تھے صحابہ، ہے نا. تو اگر کسی عاشق رسول کو آج بھی اپنے نبی کی یاد آئے اور اپنے نبی کی جدائی میں اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو یہ صحابی رسول حضرت معاذ کی سنت ہے. ہے نا. عشق رسول دیکھیں آپ، کہہ رہے ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ. پھر سرکار متوجہ ہوئے اور سرکار نے ان کی طرف رخ کیا اور کہا معاذ میری ایک بات اور سنو. اب یہی جملہ بڑا قابل غور ہے. سرکار نے فرمایا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. سرکار فرماتے معاذ یہ بات یاد رکھنا، میرے سب سے زیادہ قریب پرہیزگار ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو کہیں کے بھی ہوں. یہ سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا، میرے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ پرہیزگار. جو پرہیزگار ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو کہیں کے بھی ہوں، کیسے ہی ہوں، گورے ہوں کالے ہوں غریب ہوں مالدار ہوں، جو پرہیزگار ہوں گے
وہ سرکار کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور دیکھیے ایک بات اب یہ یہاں اور ذہن میں رکھیں، یہ جملہ عام ہے، عام قیامت تک کے لیے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک میں ظاہری زندگی کے ساتھ ہوں تب تک ہی پرہیزگار میرے سب سے زیادہ قریب ہیں، بلکہ مطلق فرمایا سرکار نے کہ قیامت تک جتنے بھی پرہیزگار ہوں گے، جو بھی ہوں گے، جہاں سے بھی ہوں گے، وہ سب میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہمیں سرکار کا قریب بننا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارگاہ رسول میں ہماری پہنچ ہو جائے، ہمیں سرکار دو عالم سے قربت ہو جائے، تو پھر ہمیں اپنے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پیدا کرنا پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ بغیر تقویٰ و پرہیزگاری کے نہ قرب رسول مل سکتا ہے اور نہ قرب خدا مل سکتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسول میں بھی سرکار کے قریب ہو جائے اور اللہ کے بھی قریب ہو جائے، تو ہمیں تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو میں سمجھانے کے طور پہ آپ کو بتا دوں، تقویٰ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھیں، انشاءاللہ، حلال روزی کھائیں، دوسروں کی غیبت، چغلخوری، بغض، کینہ، حسد سے دور رہیں، ہر برے کام سے بچتے رہیں۔ اسی کا نام تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری ہوتی ہے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، دنیا میں بھی میرا وہ سب سے زیادہ قریب ہے اور قیامت کے میدان میں بھی وہ میرا سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت فرمائی۔ یہاں حضرت معاذ بن جبل کا ذکر ہے، اور ایک حدیث میں اختیار رسول پہ آپ کو بتا دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم اختیار کے مالک تھے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ یہاں حضرت معاذ کا ذکر ہے، ایک مرتبہ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک بار سرکار دو عالم نے حضرت علی کو قاضی بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ قاضی۔ قاضی 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 ہوتے ہیں نا، جج، فیصلہ کرنے والا بنا کے بھیجا۔ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے فیصلہ کرنا تو آتا ہی نہیں ہے، میں فیصلے کیسے کروں گا؟ آپ مجھے قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، مجھے قضا کا علم نہیں آتا۔ تو دیکھیے سرکار کے ہاتھوں کی برکت دیکھیے، حدیث پاک میں سرکار نے حضرت علی سے کہا میرے قریب آؤ، تو حضرت علی سرکار دو عالم کے قریب ہوئے۔ جیسے ہی قریب ہوئے تو کہا سینہ میرے قریب کرو۔ جب سینہ قریب کیا نا تو حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم نے دھیرے دھیرے 3 بار آپ کے سینے پہ ایسے ہاتھ مار دیا، ایسے ہاتھ مارنا تھا سرکار کا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب سے سرکار نے علی کے سینے پہ ہاتھ مارا تھا اس کے بعد سے تمام صحابہ میں حضرت علی سے زیادہ بڑا قاضی کوئی ہوا ہی نہیں۔ سرکار کا بس ہاتھ مارنا تھا، ساری قضا کا علم حضرت علی کے سینے میں آ گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی عظیم ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو خود سرکار آقا ہیں، حضرت معاذ غلام ہیں، لیکن غلام کو سواری پہ بٹھال دیا اور خود سواری کے ساتھ پیدل پیدل چل رہے ہیں۔ اس سے بڑے اخلاق کی مثال کہیں مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں اس حدیث پاک سے یہ درس ملتا ہے کہ ایک تو اگر ہم بڑے ہیں، ہمارے گھر کے جو چھوٹے ہیں وہ اگر کہیں جائیں تو جاتے وقت ہمیں انہیں کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات بتانا چاہیے، یہ سرکار کی سنت ہے۔ دوسری چیز یہ، ہم کتنے بھی بڑے بن جائیں، کتنا مال و دولت ہمارے ہاتھ آ جائے، لیکن ہماری شخصیت میں، ہمارے دل میں غرور اور گھمنڈ ذرہ برابر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آقا کی سیرت کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے
کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جو اپنے غلاموں کو سواریوں پہ بٹھا کے خود پیدل چلا کرتا ہے. یہ ہمیں اپنے اندر صفت پیدا کرنا ہے. اور دوسری چیز، ہمیں اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت پیدا کرنا ہے. اگر محبت رسول میں ایک آنسو بھی نکل گیا نا آنکھ سے تو انشاءاللہ صحابی رسول کی سنت بھی ادا ہوگی، اور یہ ایک آنسو ہی قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ صفت بھی ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہے نا. اچھا، یہ چیزیں پیدا کب ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں جب ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، حلال روزی کھائیں، زبان سے سچ بولیں، ہے نا، اور نبی پہ کثرت سے درود پڑھیں، تو آپ کے دل میں اتنی رسول پاک کی محبت پیدا ہو جائے گی کہ پھر جیسے ہی سرکار کا نام آئے گا نا، آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگیں گے، اور آپ کی زبان تو ذکر کرے گی، آپ کے جسم کا رواں بھی اللہ اور رسول کا ذکر کرنے لگے گا. سبحان اللہ. آج ہی حضرت اپنے چچا نے، محسن صاحب نے ایک بات بتائی کہ نامکار ہے نا، رامپور کے پاس نامکار، وہاں ایک مستان شاہ بابا تھے کوئی، تو جی دیکھو انہوں نے، چچا نے دیکھا ہے، وہ ان کی بڑی کرامت لوگ بیان کرتے ہیں، بہت وہ اللہ والے تھے. تو رامپور میں کہیں وہ گئے تو ایک یہ مٹھائی والے حلوائی کی بھٹی میں تیل، اس میں کڑھائی میں تیل گرم ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی انگلی اس میں ڈال دی، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دی، اور کچھ دیر تک اس میں ڈالے رکھا، تو وہ پھر بعد میں نکالی. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ میرے جسم کا رواں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، میری یہ انگلی اللہ کی یاد سے غافل ہو گئی تھی، اس لیے اسے تکلیف دے رہا تھا. ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ہے نا. اس لیے جو ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریبی کب بنیں گے؟ جب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے پابندی سے، اور سچ بولیں گے، حلال روزی کھائیں گے، درود شریف کی کثرت کریں گے. تمام ولیوں کا وظیفہ ہے درود شریف، تمام ولیوں کا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خالی اوقات میں درود شریف کی کثرت کریں. آپ خود یہ دیکھ لینا کہ آپ کے دل میں ایسے رسول پاک کی محبت پیدا ہوگی کہ پھر آپ سے رہا نہیں جائے گا، ہمیشہ پھر آپ کی زبان پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری ہو جائے گا. اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی ذکر رسول کی برکت سے آپ کا دل سارے گناہوں کے میل سے پاک و صاف ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا آئینہ بن جائے گا. سبحان اللہ. کوئی آپ کے سامنے غلط بات کرے گا تو کانوں سے برداشت نہیں ہوگی، ہے نا. بس آپ کا شب و روز اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لگ جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، کیونکہ سرکار نے فرمایا میرے سب سے قریبی لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں اور کوئی بھی ہو. یہ جملہ بڑا اہم ہے، کہیں کے بھی ہوں اور کوئی بھی ہو، اگر وہ پرہیزگار ہے تو وہی میرے سب سے زیادہ قریبی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار دو عالم، تیری دی توفیق سے حدیث پاک کا درس ہوا، اس میں کوئی بھی غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو حدیث رسول کی برکتیں نصیب فرما. یا اللہ جو باتیں ہم سنتے ہیں ان باتوں پہ ہمیں سن کر انہیں یاد رکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہمارے گھروں سے بے برکتی کو دور فرما، ہمارے رزقوں میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے لیے رزق حلال طیب کثیر کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ ہمیں 5 وقت باجماعت نماز کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.